Assalamu alaikum. My name is Zuba and my profession is I'm an architect. Dr. Zakir Naik, first of all, I would like to thank you for making me and many others a great Muslim, not just by, not a born Muslim only, but a logical Muslim. Alhamdulillah. Okay, so my question is, what is the part of transgenders in inheritance? And why no one discuss about this, due to which no one owns them, though they are also Allah's creation? Thank you. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کافی متاثر ہوئی اور کافی اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی میرے ویڈیو کا سب دیکھنے کے بعد. ان کا سوال ہے کہ ٹرانسجنڈر کے بارے میں کوئی ذکر کیوں نہیں کرتا, اور ٹرانسجنڈر میں جو انہیریٹنس ہے, وراثت میں ان کا حصہ کیا ہے. پہلے آپ کو مطلب پتا ٹرانسجنڈر کسے کہتے ہیں؟ ٹرانسجنڈر اسے کہتے ہیں جو اپنے جینڈر کو تبدیل کرتا ہے. ٹرانسجنڈر وہ شخص ہے, وہ انسان ہے جو اپنے جنس کو تبدیل کرتا ہے. لڑکا لڑکی میں بن جاتا ہے یا لڑکی لڑکا میں بن جاتا ہے, یہ اسلام میں حرام ہے. Sir, I want to clear one thing. Sorry. میں ذرا misunderstood. I didn't want to say transgenders. I meant Khwaja Sara. سوری Khwaja Sara. جو basically the middle gender. مڈل سیکس کے بارے میں Yes. یہ کہہ رہے ہیں. مڈل سیکس, وہی میں کہا ہوں کہ آپ ورڈ استعمال کر رہے ہیں. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آپ LGBT, لیسبین, گے, بائی سیکشل, ٹرانسجنڈر, انسان جب پیدا ہوتا ہے عام طور پہ دو ٹائپ کے سیکس ہوتے ہیں, میل یا فیمیل. اس کا جنس مرد یا عورت ہوتا ہے, میل یا فیمیل عام طور پہ. لیکن ٹرانسجنڈر مطلب ایک انسان بچہ رہتا ہے, اس کو لڑکی بننے کا شوق آتا ہے, بڑا بن کے لڑکی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ اسلام میں حرام. لڑکا ہے لڑکی بننا چاہتا ہے, لڑکی ہے لڑکا بننا چاہتا ہے, اور کچھ ٹائم آپ کو معلوم نہیں پڑتا جنس کیا ہے. اس کے اندر سے بھی اکثر اٹ از ڈن پرپسفلی, لائک جنس کو تباہ کرتے ہیں, سیکس کے جنڈر کو تباہ کرتے ہو. یہ بھی خود کرنا حرام ہے. ہم جو کہتے ہیں اردو میں چھکا, برابر. آپ کے پاکستان میں کیا کہتے پتہ نہیں, The Khwaja Sara. چھکا نا, کرکٹ کا چھکا نہیں. جی آپ نے کچھ کہا؟ سر خواجہ سرا بھی ایک لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, ان کے لیے چھکا بھی بہت سے کہتے ہیں. بٹ ہاں نا, اسے میں بولتا ہوں نا, اردو میں آپ نے کوئی لفظ استعمال کرائے گا جو ہائی فنڈا ہو. میں نہیں جانتا ہوں, میں اردو میری کمزور ہے. میں لیکن میڈیکل ڈاکٹر ہوں, آپ کچھ میڈیکل ٹرمنالوجی بولوں گے تو میں پھٹ سے سمجھ جاؤں گا. لیکن ہندی میں جو کہتے ہیں وہ چھکا, تو ہاں بولے, لیکن یہ کرکٹ کا چھکا نہیں ہے. اور یہ اکثر جو ہوتے ہیں دے آر مینیپولیٹڈ, ان میں جنس تبدیلی کی جاتے ہیں. دے آر ناٹ بورن دیٹ وے. آپ سمجھ رہے, یہ کیا جاتا ہے, دے آر ناٹ بورن. کچھ شخص ایسے ہے جس کے اندر برتھ کے اندر پرابلم ہے, میں جانتا ہوں, میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, لیکن اس برتھ کے اندر بھی ٹیسٹ کرنے سے پتا جاتا ہے کہ اس کا ڈومیننٹ سیکس کیا ہے. ڈومیننٹ سیکس مطلب اصل میں سیکس کیا ہے. کبھی کبھی بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں جس میں جنس جاننا مشکل ہے, لیکن ٹیسٹ کر کے ہمیں پتا چل سکتا ہے اس کا ڈومیننٹ سیکس کیا ہے. ڈومیننٹ مطلب اوریجنل سیکس کیا ہے. تو اسلام میں جہاں وراثت ہے, مجھے پتا ہے وراثت مین مقصد نہیں, خالی پھینکنے کے لیے پھینک دے, لیکن جواب دوں گا میں. پھینکنے کے لیے گیند پھینک دیا, ابھی سکسر مارنے پڑے گا نا, کیونکہ آپ کو ٹرانسجنڈر کا مطلب بتا دے, چکے کا مطلب, میں جواب دوں گا انشاءاللہ. اللہ نے مجھے الحمدللہ حکمت دی اتنا. تو اگر ڈومیننٹ جو سیکس ہے وراثت کے اندر, لڑکے کو ملتا ہے لڑکی کا ڈبل حصہ والدین کو دینے کے بعد. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11-12. وراثت کے بارے میں کئی جگہ لکھا ہے, لیکن مین جو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 میں لکھا ہے کہ آپ کے بیٹے کو بیٹیوں سے ڈبل ملے گا. صرف بیٹیاں ہیں 2 سے زیادہ تو 2 تیاں ملے گا, صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا. اور پھر کنٹینیو ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کو ملے گا 1/6, 1/6 حصہ. اگر آپ کے بچے ہیں, بچے نہیں ہیں تو ماں کو ملے گا ڈبل. اس کی نیکسٹ آیت میں آیت نمبر 12
آپ کے بیویوں کو ملیں گا 1/8. اگر آپ کے بچے ہیں, بچے نہیں تو 1/4 ملیں گا. آپ کو ملیں گا آدھا. اگر بچے نہیں ہیں 1/4 ملیں گا.